انسان کی اگر ایک پراپر ڈائریکشن نہ ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی لائف میں ٹرن مار کے یا ٹرن لے کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا، مگر جو انسان کا جو قلبی سٹریس لیول ہے نا، جو سٹریس لیول ہے اس کا ایگزرٹ کرنے کا، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کا، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ ہو یا اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو یا اپنی کلیات کے لحاظ سے ہو یا جزیات کے لحاظ سے ہو، انسان کی زندگی از اباؤٹ موونگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، حتیٰ یاتی کل یقین اس حد تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اٹ نیور اینڈز اپ۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کے رولز ختم ہو جاتے ہیں۔ نو، اٹس نیور لائک دیٹ۔ یہ زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے۔ بٹ رائٹ ناؤ دس از یور پرائم، دس از دا ایج آف یور پرائم، مطلب جوانی، جمال، کمال اپنے پیک پر ہوگا اس ٹائم پر۔ یہ وقت ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے سارے اسپرچول، فزیکل، روحانی، حسی مسلز ایگزاسٹ کرتا ہے بڑی سلطنتیں بنانے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایوری بڈی ول بی ہینڈلنگ این ایمپائر اینڈ ایوری بڈی ول بی کویسچنڈ ریگارڈنگ کہ اس نے سلطنت اور رعایا کے ساتھ کیا کیا۔ تو ہر انسان کی اپنی اپنی سلطنت ہونی ہے، جس میں لوگ ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، اور اس کے اندر اس کے ریسورسز ہوں گے، اور اس ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے، ان ریسورسز کو صحیح استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی دنیا بنائی۔ یہ سوال تو بچوں تم سے آج یا نہیں کل قومیں بھی کریں گی، تمہارے لوگ بھی کریں گے، تمہارا جسم بھی کرے گا، اور اللہ بھی کرے گا تم سے ایک دن۔ ایک عمر اچھی ہوتی ہے جس میں انسان لاسٹ ہوتا ہے۔ گم ہونا بہت اچھی بات ہے، جو گم نہیں ہوا وہ راستے کیسے دکھائے گا لوگوں کو۔ مگر کنفیوژن اور اضطراب زندگی کی کبھی بھی پرماننٹ سٹیٹ نہیں رہ سکتی۔ اس زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد آپ پھر بھی کہیں جی میں نے گل ہی نہیں سمجھ آندی پئی، آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ لائف از آل اباؤٹ۔ یہ زندگی کیا ہے، میرا کریئر کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، لوگ کیا ہیں۔ تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی کو ایک میننگ ضرور دینا۔ یو ہیو ٹو گیو میننگس ٹو یور لائف، ٹو یور ایگزسٹنس۔ اپنے وجود کو ایک ریزن دینا پڑے گا آپ کو۔ حیرت کی بات ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں تو مائنڈ سائنسز کے اوپر چھوٹا سا شاگرد ہوں اس کا، اٹس سو ہارڈ ٹو سوالو۔ ابھی دیکھیں چیسٹر نے جیسے خودکشی کر لی، لنکن پارک کا جو تھا، تو اتنی عجیب، مشکل اور دکھ بھری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوئی میننگ نہیں دے سکا۔ ویری ہارڈ، اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک سگنیچر بنانے کے لیے، ایک دستخط بنانے کے لیے، ایک مارک بنانے کے لیے۔ مگر پھر بھی ایک انسان کو اگر کوئی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ملا، کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی گول نہیں ملا، کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، تو اسے ہم اپنی ہی کم ظرفی اور اپنی ہی انیفیشنسی اور انیفیکٹونیس کہیں گے کہ ہم انسانیت کو اگرا نہیں دکھا سکے۔ ایز اے کمیونٹی، ایز اے پرسن، ایز این آئیڈیالوگ، نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، حیرت کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور کمپلین باکسز کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے شکایتوں کا کہ اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، مال، ریسورسز، اشیاء بھی ساتھ نہیں دے رہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی، خاوند بھی ساتھ نہیں دے رہا، بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے، کائنات ہی ساتھ نہیں دے رہی، تو میری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہارے ہوئے، شکست یافتہ شخص کے کلمات تو ہو سکتے ہیں، بٹ جس نے زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جیا ہے نا، اس کو دا آرٹ آف لیونگ جو ہم کہتے ہیں، دا آرٹ آف لیونگ، ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مقام تک نہ پہنچا ہو۔ میں یہاں کے آپ کو جزیات اور اسپیسیفیکیشن میں تو ہر انسان یونیک ہے، تو فتویٰ بھی یونیک ہی ہوگا، مگر کچھ کلی ایسے جنرل قاعدے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ شاید شاید پروبیبلی اگر کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے نا کہیں پر، یا کسی کا جو واک ہے، دا واک آف لائف، دا واک ٹورڈز ایکچولائزیشن اینڈ سکسیس، وہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا تھا، پھر اس کو ٹھوکریں لگتی نہیں، اس کو مختلف آئیڈینٹی کرائسس لگتے رہے، پھر وہ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی فلان، کبھی بال یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، پھر پوچھل پیچھے سے یوں، کبھی یوں، کبھی شو، وہ جو بھی ہے، تو وہ جدھر بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا اس ٹائم پر، شاید اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے، اٹ مائٹ ہیلپ یو آؤٹ۔ بیٹا زندگی کے اندر اکثر قوموں کا ویژن ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کا، نہ ویژن لیس لوگ ہیں، اس لیے ان میں ڈپریشن، اداسی، مایوسی، چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے، 2 روپے کے مسائل کیا اے نہیں سمجھ آتا پیا، کیوں نہیں سمجھ آتا پیا، بس نہیں سمجھ آتا پیا، ضد ہے میری،
ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ नहीं जाता ਪਿਆ। तो ये जो डेडलॉक्स लाइफ में लगते हैं ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे पास शायद कोई इतना हमारी ज़िंदगी और ज़ात से बड़ा कोई मकसद नहीं होता जिसके तहत हम कहें यार फाइन, व्हाट्स द बिग डील, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास इससे बड़ी चीज़ है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, चलो ठीक है मेरे गोश्त का 20% हिस्सा तुम्हें चाहिए ले लो, मैं 80% से बहुत बड़ा हूँ, यू कांट किल मी, यू कांट नेल मी डाउन। लेकिन जब एक इंसान की ज़िंदगी में विजन नहीं होता ना, तो वो फिर चिढ़ता भी है, ग्राउची, क्रैंकी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, छलांगे, गुलाटियाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी फलान ज़्यादा बोल रहा है, हर किसी को इंप्रेस कर रहा होगा, मैं ये मैं वो मैं ही नहीं ख़त्म होनी, क्योंकि वो एक्चुअलाइज नहीं हुआ होता, हकीकत तक नहीं पहुंचा होता अपनी ज़ात को लेके। बट व्हेन यू फाइंड अ विजन इन लाइफ, द रियल ट्रू मकसद एंड विजन ऑफ लाइफ, वो एक भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देखिएगा वो ठंड आ जाएगी उसके अंदर, ही विल बी साइलेंट। वो कहते हैं ना जिसको इल्म मिलता है उसे खामोशी लग जाती है, यानी स्टॉप्स द यैप गोइंग ऑन, खामोशी लग जाती है उसको, वो डूब जाता है किसी चीज़ में। और फिर उसे खड़ा करने के अंदर जो उसको पता होता है ना, जिसने कायनात हिलानी है, तो आपको एक संजीदगी मिलेगी लोगों के मिजाज के अंदर। जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जो लोग काम करते हैं ना बेटा, वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं ना वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जो गुजर रहे होते हैं ना तकलीफ़ों का, ये आग का समंदर है, डूब के जाना, ये आसान काम नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बनना बहुत मुश्किल काम। लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ अ हार्ड वॉक ऑफ लाइफ, यू नो, इट्स हार्ड वॉक। ज़िंदगी एक सख्त सफ़र है, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने आप को संभालना है, लोगों को नहीं। सबसे मुश्किल टास्क है ये जो अपने अंदर बैठा हुआ ये जो गलीज़ नफ्स है ना, ये हैंडल करना आसान नहीं है। इस नफ्स की वजह से ही आप दुश्मनों को दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप दुश्मनों को दोस्त बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप गैर अहल को उसकी जगह देंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस के ऊपर मुतासिब होंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वो क्लेम कर देंगे जो आपके पास होगा नहीं, तकब्बुर। इसी नफ्स की वजह से आप वो चीज़ क्लेम करना चाहेंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते, जिसे हम कहते हैं हसद। इसी नफ्स की वजह से आप हमेशा अपने आप को इन्फीरियर, हल्का समझेंगे लोगों से। इसी नफ्स की वजह से आप में फजूल में एक मैं होगी, जिसकी वजह से आप अपने विजन, अपने मकसद को उठाने के लिए लोगों को साथ नहीं जोड़ सकेंगे। इसी नफ्स की वजह से आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप टाइम ज़ाया करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप रिसोर्स ज़ाया करेंगे। ये सारा मसला ही नफ्स का है। मैं जो है ना, ये मैं बड़ा प्रॉब्लम। भाई मैं क्यों हल्का हूँ, मैं क्यों मैं अना रब्बुकुमुल आला, ये मैं एक हद तक चली गई कि इसने खुदाई क्लेम कर दी इस दुनिया के अंदर। वो कहता है जी मैंने ही बारिश बरसाई, मैं ही बच्चे देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, जो फिरौन ने किया। और कभी कभी ये इस मैं को इस लेवल पे जाके गुलाम बनाता है कि वो पूरी बनी इसराइल हो जाती है। वो अपने पोटेंशियल में बिलीव ही नहीं कर पाता, वो मान ही नहीं पाता कि मैं भी कोई बड़ी चीज़ खड़ी कर सकता हूँ। गुलामाना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है, और तकब्बुराना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है। क्योंकि मुतकब्बिर शख्स ख्वाब इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी, और अगर वो मेहनत करेगा तो फिर गुलामों ने क्या करना है। और गुलामी के अंदर ख्वाब देखना इसलिए कुफर होता है कि भाई असल काम तो उनका है, हम तो मजदूर हैं, हमने तो रोज़ हमें फैंटी पढ़नी है, और वो हमारी एक्चुअलाइजेशन ही फैंटी है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है, वाकई कोई ख्वाब है, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपना एहतराम करते हैं, you respect yourself and you have that self dignity in yourself, कि आई एम नॉट अ ट्रैश और गार्बेज, मैं कोई कचरा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी जैसे चाहे ट्रीट कर दे। तो ऐसे लम्हात में बच्चों, ज़िंदगी में ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब सोचने के लिए और ख्वाबों को तामीर देने के लिए सबसे बड़ा लोहा जो चाहिए ना, वो अपने सीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज़ योर ओन हार्ट, आपका अपना दिल, वो रूह, वो नज़रिया, वो फ़िक्र, वो तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बुर, दैट इंटरनल इंटेंशनल आपकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, वो सारा जो आपका कल्बी निज़ाम है अंदर का, जो सोचता है, समझता है, रीज़न करता है, वैल्यू एडिशन करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, हक और बातिल की तफरीक करता है। इफ़ दैट इज़ नॉट इन यू, अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में ये 4 साल का बैचलर्स नहीं कर सकते। यही अज़ाब बन जाएगा आपके लिए। यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस। और क्या अभी आपको मसाइल नहीं आ रहे होंगे नफ्स के? क्यों जाऊँ स्कूल, क्यों क्लास अटेंड करूँ, क्यों इस मौलवी की सुनूँ, क्यों किसी की भी सुनूँ? नफ्स है ना, नफ्स किसी के अंडर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का सबसे गलीज एलिमेंट अगर कोई है ना, तो उसके अंदर की आवाज़ है, उसका नफ्स, जो उसे कभी सही बात नहीं करने देगा, ना सही बात सुनने देगा, ना सही बात एनालाइज करने देगा, ना हक और बातिल की तफरीक कराएगा, ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी मुस्बत और मनफी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी भी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बीच में तफरीक करेगा। नफ्स को कभी हक पसंद नहीं है,
نفس کو کبھی سچائی پسند نہیں ہے, اسے تنقید پسند نہیں ہے, اسے کرٹیسزم پسند نہیں ہے. اسے پسند ہے تو وہ ساری ڈنڈیاں مارنا, کرٹیلنگ, شارٹ کٹنگ, زگ زیگنگ, وہ سارے مواد اس کو آپ پلائیں, جھوٹ پلائیں, آپ دیکھیں کتنا خوش ہوگا یہ. اس لیے زندگی میں اگر آپ اپنے کسی ویژن کو, کسی خواب کو لے کے اگر بڑھنا چاہتے ہیں, ریممبر ون تھنگ, آپ کو خارج سے تو بعد میں قومیں مارنے آئیں گی. آپ کے خواب آپ کی زبانوں کے اوپر جب آپ کے خواب آپ کی زبانوں پہ جب آئیں گے تو یہ تو بعد میں ہونا ہے کہ لوگ آپ کو مارنے آئیں گے. آپ کا اپنا نفس ہی اتنا آپ کو ذلیل کر دے گا, اتنا جھکا دے گا, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کوئی چیز ہے, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ ایوریج سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں, وہ ماننے نہیں دے گا اس ایلیمنٹ کو کہ میں اس عذاب, میں اس جہنم سے نکل سکتا ہوں جہاں تک میں لے کے آیا ہوں. وہ آپ کو ماننے نہیں دے گا کہ میں نے یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرنی, میں عام انسان نہیں ہوں, میں اس جیسا انسان نہیں ہوں, میں ان گلیوں اور سڑکوں اور اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتا, میں ان فارغ لوگوں کے ساتھ سٹے لگا کے اور چرسے پی کے اور پارٹیاں کر کے ٹائم ضائع نہیں کر سکتا. آئی ایم فار مور گریٹر دین دیٹ, میں اس سے کافی بڑا ہوں, میں بہت بڑا ہوں ان چیزوں سے کہ اس کی بات مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے یا اس کا تانا مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے. اف یو آر لارجر دین لائف, یو نو کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے میرا نام سرخیوں میں لکھا جائے گا اور یہ کچھ بھی نہیں ہونا. سو دا ون ہو وانٹس ٹو کریٹ بگ ایمپائرز, بیٹا they talk less and they work a lot, they work a lot on themselves. سب سے زیادہ کام اپنے آپ پہ کرنا پڑتا ہے, پھر کائنات پہ کام کرنا پڑتا ہے. سو آپ دیکھیں گے اگر آپ کی زندگی میں ویژن نہیں ہے نا, آپ دیکھیں آپ میں غصہ ہوگا, آپ میں غصہ, چڑ چڑی ہوگی, آپ کو دبا کے چڑ ہوگی, اتنی سی پن نہیں کرنی کسی نے, میں ربوتھا پاندنے میں تھے, یہ والا مزاج ہوگا آپ کا. ہلکی سی چیز آپ کو اتنا زیادہ انٹیمیڈیٹ کرے گی, اتنا. آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کا مزاج ہے, ایسا مزاج ہمارے لوگوں کا آپ سوچ نہیں سکتے, منٹ میں دماغ گھوم جاتا ہے. بات ہے نا ٹاک ٹو دا ہینڈ, میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی, میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا. اتنا مزاج کیوں ہے, کیوں اتنا غصہ پالنے کا بھی وقت کس کے پاس ہے بیٹا؟ اتنی عشق عاشقیاں کیسے لگا سکتا ہے ایک آدمی, اتنی گفتگویں, اتنی زبان کیسے چلا سکتا ہے؟ جب اس نے زمینوں کو آسمانوں سے ملانا ہوتا ہے, وہ کیسے اتنی باتیں کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اتنا وقت ضائع کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اتنی پھٹیکیں پال سکتا ہے؟ جی فلاں کی اس نے اگر گوچی پہنا ہے نا, میں ارمانی لے کے آؤں گا, یہ پال فلیری پہنا ہے نا, میں پاتک فلپ لے کے. اتنی برانڈ کانشیسنس کیسے ہو سکتی ہے؟ جس انسان نے کچھ بنانا ہوتا ہے بیٹا, وہ تو اپنی زندگی کو آگ میں ڈالتا ہے, بھٹی میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ اس نے پہلے تو نکلنا ہوتا ہے اپنے, میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں مہاجر ہوں, میں مڈل کلاس ہوں, میں سوشل کلاس ہوں, میں کمیونسٹ ہوں, میں فلان ہوں, وہ ان کلٹ سے ہی نکلنے کی اس کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے. پھر اس نے جب اپنے ویژن بغیر ٹیم کے تو ہو نہیں سکتا. یہ کس نے کہا ہے کہ میں ہر جگہ, یہ میں کیسے ہو سکتی؟ قوموں کو اپنے اندر ضم کرنے کا جذبہ, آپ ایک کیسے اتنا بڑا تعمیر کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, جب آپ لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے اپنے ساتھ؟ آپ کیسے قوموں کو کنونس کریں گے؟ میں یہاں بیٹھ کے اگر بونگیاں ماروں, میں قائل کر لوں گا اتنے بڑے لرنڈ انسٹیٹیوٹ میں کسی کو؟ آپ کو قوموں کو قائل کرنے کے لیے تجربہ لانا پڑے گا, تجربے کے ساتھ حلم لانا پڑے گا, حلم, عاجزی, ان کی ساری ہیوملٹی. نفس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, سارے چودھری ہوتے ہیں.